غزہ میں آپ نے انسانیت کی ایک نئی مثال قائم کی ہے، تو اس سفر میں کیا کیا پریشانیاں آئیں؟ کیونکہ راستے بند تھے، بہت مشکل صورتحال تھی، تو وہ جو راشن جو ڈرائیو تھی وہ کیسے ممکن 7 اکتوبر کو جو ہے کہ اس یعنی ریسنٹ جو ہے کہ اس کا آغاز ہوا، اور ہم اسی مہینے کے اندر ہمارا رابطہ ہو گیا تھا۔ دیکھیے، ایک تو الخدمت کی الخدمت کی ایک اور خوبصورتی کہ اس کی نیٹ ورکنگ بہت پہلے سے موجود ہے، یعنی غزہ میں ہم اس وقت نہیں گئے، یعنی اس سے پہلے غزہ کے اندر ہم نے جو ہے کہ ہماری امدادی سامان جا رہے تھے، ہماری پارٹنر آرگنائزیشن موجود تھی، ہم نے اسی وقت طے کیا، یعنی سیم آپ سمجھیے کہ جو دوسرا عشرہ تھا اکتوبر کا، کہ وہاں جتنی پارٹنر آرگنائزیشن ہماری موجود تھی، وہاں اس وقت 3 یا 4، ہم نے ان کو بالکل یہ کہہ دیا کہ بھی آپ اتنی مالیت کا فوڈ پیکج آپ لیں اور فوری طور پر تقسیم کا اہتمام کر لیں۔ ان سے ہمارے پہلے بھی تھے، ہم بقرعید کے موقع پر، رمضان کے موقع پر، یا اس طرح ہیلتھ کے حوالے سے ہم مختلف کیمپس یا ڈرائیو کرتے رہتے تھے، تو پہلا کام تو ہم نے یہ کیا کہ بھی ہم یعنی رابطے میں موجود تھے، بالکل ہیں۔ اس کے بعد اگلا کام یہ کیا کہ ہم پھر خود پہنچے۔ ہمیں جب پتہ لگا کہ جیسے جیسے انسانی المیہ کی سنگینی بڑھتی جا رہی ہے، اور جو ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹی سی آبادی کہ جو 45 کلومیٹر لمبی ہے اور تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر چوڑی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے کنجسٹڈ علاقہ ہے، یہ سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے، کہ جہاں اتنی سی چھوٹی جگہ پر کوئی 22 سے 25 لاکھ لوگ ہیں، اور پھر جو ہے کہ وہاں بہت ہی بے رحمانہ طریقے سے جو ہے کہ بمباری ہو رہی ہے، اور پھر بعد میں تو پتہ لگا کہ یعنی جو ایٹم بم سے دگنا مہلک جو ہے نا کہ وہ بمباری اس کے اوپر ہو چکی ہے۔ تو اس پر بھی یہ کیا کہ ہم نے فوری طور پر ہم نے وہاں ویئر ہاؤس رینٹ پر لیا، اور پھر ہم نے وہاں سے جو سامان مل سکتا تھا وہ پرچیز کر کے ہم نے پھر رفح بارڈر کے ذریعے پہنچانا شروع کر دیا، اس لیے کہ ظاہر ہے پاکستان سے اس وقت تک جو ہے کہ سامان نہیں جا رہا تھا، اس ظاہر بات ہے کہ فضائی راستے ہیں، وہ ہے، وقت لگ رہا، تو اچھا یہ ہم نے فوری طور پر کام کیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن غزہ کے مہاجرین کے ساتھ عید منانے مصر بھی گئی، تحائف بھی تقسیم ہوئے، تو کیا جذبات تھے وہاں غزہ کے مہاجرین؟ دیکھیے، ایک تو یعنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے وہ اتنا فلفلنگ مومنٹ یعنی ہے، دیکھیے، ویڈیوز بھی دیکھی اس وقت جو ہے کہ یعنی یہ ایک خوبصورت بات ہے کہ آپ جہاں بھی پاکستان کا نام لیں گے، اور یہاں ہمارے جو ہے کہ فلسطینی جو ہے کہ طلبہ اور طالبات اس وقت یہاں پڑھ بھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب جو ہمارے صدر ہیں میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں، انہوں نے گزشتہ دونوں عیدیں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں منائی، اپنی فیملی کے ساتھ نہیں منائی، انہوں نے مصر میں جو مہاجر ہو کر آئے ہیں غزہ سے، ان کے بچوں کے ساتھ منائی ہیں۔ ہم نے جو ہے کہ قربانی، بڑا پیمانہ قربانی کا سامان ہم نے یہاں قربانی پاکستان میں کی ہے، اور اس کو 1 سال کے ایکسپائری کے ساتھ ٹن پیک کیا، اور پھر اس کو سارا سال ہم وہاں پہنچانے کا ہم نے اس کی سبیل کی ہے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ شاید ہم آپ کے دکھ کو کم از کم تو نہیں کر سکتے جو آپ کی زندگی میں جو المیہ ہے، لیکن ہم آپ کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے بھی الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، یہ بتائیے کتنے فنڈز اکٹھے ہو گئے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوگا غزہ کی تعمیر نو کے لیے؟ اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن کوئی 6 ارب یعنی 600 کروڑ روپے خرچ کر چکی ہے، یعنی یہ امداد اندر جا چکی ہے، چاہے وہ مہاجرین جو پر اور چاہے اندر جا چکی ہے۔ اس وقت جو ہے کہ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا ہے جو ری بلڈ غزہ، جیسے یہ وہ سیز فائر ہوا، دیکھیں نا وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں، جیسے سیز فائر کا اعلان ہوا ہم نے یہاں اپنی میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے ہم نے فوری طور پہ یہ کمٹ کی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 15 ارب روپے کا، یعنی جتنا کام ہم کر چکے ہیں 15 مہینوں میں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دگنی مالیت کا کام انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اس میں جو ہے کہ سب سے اہم چیز تو ہے وہ اس وقت جو ہے کہ شیلٹر ہے، یعنی اس وقت بہت بڑے پیمانے پر وہاں یعنی ان کو ضرورت ہے ٹینٹ کی، اس لیے کہ 85% جو ہے کہ ہاؤسنگ ناقابل استعمال ہے۔ اچھا، وہاں جو ہے کہ ربلز ہیں، وہاں جو ہے کہ ڈیبریز ہیں، وہاں جو کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ اس وقت وہاں تقریباً 36 اسپتال ہیں، جن میں سے 18 مکمل ختم ہو چکے ہیں، باقی جو 18 ہیں وہ بہت تھوڑی سروسز دے رہے ہیں، ان کے پاس جو ہے کہ آپ بجلی نہیں ہے، ان کے پاس گیس نہیں ہے، ان کے پاس لائف سیونگ جو ہے کہ ڈرگز اور ایکوپمنٹس موجود نہیں ہیں۔ ہم نے یہ طے کیا کہ یہ دوسرا ہمارا بڑا کام ہوگا یہ میڈیکل ریلیف کا، اور یہاں ہمارا رابطہ پاکستان میں ان لوگوں سے ہے کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کمٹمنٹ ہے، فارماسیوٹیکل انڈسٹری بھی موجود ہے کہ جو ہم پوری طریقے سے کنسائنمنٹ ہم ان کے لیے بھیجیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ لوگوں نے غزہ میں تو کر رہے ہیں، ترکی زلزلے کے دوران بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے بڑی امیزنگ سروسز دیں اور آپ لوگوں کو تمغہ حسن کارکردگی بھی نوازا گیا اس ساری سچویشن میں۔ تو ترکی میں ریسکیو آپریشن کا ذرا بتائیں، وہ کیسے کیا گیا؟ کیونکہ بہت مشکل حالات ہیں، ہم نے دیکھے وہاں پہ۔ ترکی میں پاکستان سے 3 ہی ٹیمیں گئی ہیں، پاکستان آرمی، ریسکیو 1122 اور الخدمت۔ تو اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے ایک مومنٹ آف پرائڈ ہے
کہ بھئی ہمیں جو ہے کہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا. اور کل جو ہے کہ یہاں جو صاحب 1122 کے آئے ہوئے تھے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم جو ہے کہ جب اگلے جگہ پر پہنچتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ الخدمت یہاں سے ہو کر گئی ہے, ہم ان کے کیمپ کو سنبھال لیتے تھے. اچھا, یہاں کل ہم نے ڈسپلے کیا تھا, بہت مہنگا سامان ہے, ہم 1 کروڑ روپے کا ہم سامان یہاں سے لے کر گئے تھے. اور یہ تھا وہ کہ جو کٹرز تھے, یعنی جو خاص طور پہ جو زلزلے میں کام کرنے کے لیے ہوتا ہے, مکانات پر کنکریٹ میں کام کرنے کے لیے اسکینرز تھے کہ بھئی جہاں یعنی ملبے کے نیچے آپ کو انسانی جان کی حرارت محسوس کی جا سکے. تو گویا جب ہماری ٹیم گئی ہے تو یہ وہ نہیں تھی کہ جو را ہینڈ ہو. تو یہ اس کی وجہ سے وہ ترکی کے لوگوں کو یہ ہوا, ترکی ہمارا تاریخی دوست ہے, یعنی پاکستان کے لیے کوئی ایسا تکلیف کا مرحلہ نہیں ہے کہ جب پاکستان مشکل میں اور ترکی کے لوگ نہ آئیں. تو جب ہمیں پتہ لگا کہ ترکی میں زلزلہ آیا تو امیڈیٹلی ہم نے 50 کروڑ امداد کا اعلان کر دیا. ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں تھا, لیکن ہمیں پوری امید تھی اپنے پاکستانی ویل وشرز اور ڈونرز کے کہ ہمیں وہ مایوس نہیں کریں گے. پاکستانیوں کے دل بہت بڑے ہیں الحمدللہ. اور آپ نہ صرف ایک اور بھی سیکٹر جہاں پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ ایجوکیشن کا سیکٹر ہے. آپ تعلیم کے لیے بھی الخدمت فاؤنڈیشن بڑے امیزنگ سٹیپس ابھی اٹھا رہے ہیں. ابھی آئی تھنک آپ لوگوں نے ریسنٹلی اسٹارٹ کیا بنو قابل اسکالرشپ. ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا اسکالرشپ ہے, اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا, کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہوگا؟ الخدمت ملٹی ٹیئرز پہ کام کری ایجوکیشن میں. ایک تو یہ کہ ایک تو وہ جو مارجنلائز ہمارے طبقات ہیں جن میں آرفنز ہیں, یعنی یہ 31,000 بچے اور بچیاں, یہ وہ ہیں کہ جن کے سروں سے باپ کا سایہ نہیں ہے, ان کی پوری تعلیم کی ذمہ داری الخدمت کی ہے. ہمارے پاس 6,000 ایسے بچے ہیں جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں, یعنی جو گلی محلے میں کام کر رہے ہیں, کسی یعنی ہاں کر رہے ہیں, جو کوڑا چن رہے ہیں, کسی ریسٹورنٹ پہ کام کر رہے ہیں. ان کو جو ہے کہ ہم ہر ویک کے اوپر جو ہے لے کر آتے ہیں اور ان کو پڑھا رہے ہیں لٹریسی, بیسک لٹریسی. یہ دوسرا ہمارا پروگرام ہے. تیسرا پروگرام ہمارا ہائر ایجوکیشن اور یہ آپ لوگ آل اوور دا پاکستان پورے پاکستان میں کر رہے ہیں بلا تفریق بلا تفریق کر رہے ہیں. تیسرا پروگرام ہمارا یہ ہے کہ جو طلبہ اور طالبات BS لیول پر ہائر ایجوکیشن پہ, اس وقت 1336 ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, لڑکے اور لڑکیاں جو میڈیکل, انجینئرنگ, فارمیسی, ایگریکلچر اور BS اس کے اندر پڑھ رہے ہیں. ان کو جو ہے ماہانہ وظیفہ دے رہے ہیں اور اس وقت جو ہے کہ 10 کروڑ سالانہ کا بجٹ ہے یہ ان بچوں اور بچیوں کا. 5,000 بچے اور بچی پاس آؤٹ ہو چکے ہیں ان وظائف کے ذریعے سے. اس کا نام ہم نے رکھا ہے آس, الخدمت اکیڈمک اسکالرشپ, امید, روشنی ہے جسے کہتے ہیں ہوپ. تو آس یہ نام ہمارا الخدمت اکیڈمک اسکالرشپ ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں نے بے روزگاری آپ کو بتا دی ہے کہ 9 کروڑ 50 لاکھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی روزانہ کی انکم 1120 روپے سے کم ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اچھا, پاکستان اپنی تعلیم کے اوپر جو ہے کہ 2% سے کم خرچ کر رہا ہے. ہماری شرح خواندگی جو ہے 1% سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے, آبادی 2% کے حساب سے بڑھ رہی ہے. تو بتائیے کیسے کوپ کریں گے. میں نے جاننے کی کوشش کی کہ بھئی جتنے پیسے حکومت لٹریسی پہ خرچ کر رہی ہے تو ہم 100% خواندہ کب ہوں گے, تو پتہ لگا 2062 وہ سال ہوگا کہ جب پاکستان 100% لٹریٹ ہوگا. آپ انتظار کر سکتی ہیں, میری قوم انتظار کر سکتی ہے, میں کر سکتا ہوں. ہم نے کہا اس کے لیے شارٹ ٹرم کیا ہے, سولوشن کیا ہے, وہ بنو قابل ہے انشاءاللہ. اچھا سر, لاسٹ کوسچن پوچھنا چاہوں گی. آپ لوگوں کو کروڑوں کے فنڈز ملتے ہیں, لوگ آپ لوگوں پہ اعتماد بھی کرتے ہیں, تو آپ فنڈز کی ریگولیشن کو کیسے انشور کرتے ہیں, ٹرانسپیرنسی کو, اور آپ لوگ آڈٹ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ ہم سارے گورنمنٹ ریگولیشنز پورے کر رہے ہیں الحمدللہ. ظاہر بات ہے آپ ایک ایسا ادارہ ہیں کہ جو پاکستان کا ادارہ ہے, تو پاکستان کے جتنے ریگولیٹری ادارے ہیں, وہ چاہے FBR ہو, وہ چاہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہو, جو بھی ہو, وہ الحمدللہ اس ادارے کو پوری طریقے سے کاؤنٹر چیک بھی کر رہا ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ ہم NGO ہونے کے ناطے وی آر اوپن, ہم کسی بھی اس کے لیے جو ہے نا کہ ہمارے اوپن ہے, اور یہ ہماری ویب سائٹ پر بھی, ہماری اینول رپورٹ کے اوپر بھی موجود ہے. اچھا, ہمارا اپنا نظام بھی موجود ہے. یعنی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری آڈٹ کی ٹیم موجود ہے کہ جو پورا سال ہمارے پروجیکٹس کے دورے پر رہتی ہے, اور یہ کہ اگر بلوچستان نوشکی میں ہم نے کچھ خرچ کیا ہے, اور اگر ٹھٹا اور دادو میں ہم نے کوئی پروجیکٹ کیا ہے, اور اگر ہم نے جو ہے کہ توسا اور جو ہے کہ رجحان کے اندر ہم نے کوئی کام کیا, تو وہ ہماری ٹیم جو ہے کہ وہ نہ صرف ایڈمنسٹریٹو آڈٹ کر رہی ہے بلکہ جو ہے کہ فائنینشیل آڈٹ بھی کر رہی ہے. یعنی ایک ہماری انٹرنل ٹیم ہے کہ جو انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے, پھر حکومت کے ریگولیٹری ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر الحمدللہ ایک ورڈ آف ماؤتھ بھی ہے کہ مثلا آپ اگر کوئی چیز دیتی ہیں, آپ کے ذریعے سے کوئی چیز آتی ہے, تو بالکل ہمارے پاس یعنی ود ان نو ٹائم جو ہے کہ ان کو جو ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ان کی ریسیٹ دیتے ہیں, بلکہ اس کے بعد کوئی فرد اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے پروجیکٹ کی اپڈیٹ لینا چاہتا ہوں,
تو وہ بھی ہم فراہم کرتے ہیں. مثال طور پر کسی نے اگر یعنی ہم نے کام کیا یعنی وہیل چیئر کے ہاں لیے وہ یا کسی بھی تو آپ کے بالکل پروجیکٹ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کون سا گاؤں کون سا قصبہ ہے اور یہ فرد ہے کہ جس کو یہ ویل چیئر ملی ہے. آپ نے اگر کچھ کسی ایک آرفن بچے کو اسپانسر کیا ہے, ہم آپ کی جو ہے کہ اس کو بتا دیں گے, سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہم یہ بتائیں گے کہ یہ کون سے گریڈ سے کس گریڈ میں جو ہے کہ پروموٹ ہو گیا ہے. تو گویا یہ ایک ٹرانسپیرنسی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ وہ ٹرانسپیرنسی ہے, بیسٹ پریکٹسز ہیں, ورڈ آف ماؤتھ ہے, ریگولیٹری ادارے ہیں, اور ہمارا اپنا انٹرنل آڈٹ کا نظام ہے کہ جس نے مل جل کر ظاہر ہے. اچھا, دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم جو ہے کہ بالکل یہ فلالیس ہیں. دیکھیں یہاں انسانی ادارہ ہے, کمزوریاں ہوں گی, لیکن وی آر اوپن ٹو, جسے کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کے لیے ہم اوپن بھی ہیں. کوئی توجہ دلاتا ہے, کہیں چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن جو ایک انسانی جسے کہتے ہیں کیپیسٹی کے اندر جو چیز ہوتی ہے ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں.